تو فصلیں جل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا درخت وغیرہ جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، مطلب جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت نقصان دہ، خاص طور پر کسان وغیرہ کے لیے، ان کی پوری فصلوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور وہی ساری ان کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، مطلب ہم یہ کریں کہ ہم اے فارسٹریشن کر لیں، مطلب ہم رینیو کر لیں، درختوں کو دوبارہ سے لگائیں، ٹھیک ہے، فارسٹ مطلب خود سے جو ہے وہ آرٹیفیشلی جو ہے وہ کیا کریں جی، درخت لگائیں، ایک جنگل بنائیں درختوں کا، ٹھیک ہے، فارسٹ بنائیں۔ اب وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ گروپس میں آئیں اور وہ درخت لگائیں، اور پھر درخت کیا کرتے ہیں کہ جو بارش آتی ہے ایک تو اس کو فلٹر بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، مطلب اس سے ہمارا جو واٹر، جو گھروں میں پانی آ رہا ہے وہ بڑا صاف ہو جائے گا، مطلب بہت فلٹر ہو کے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ فلٹر بہت اچھا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ایک سروے رپورٹ دیکھیں تو اس میں یہ بات ہے کہ ایک درخت جہاں پر ہو وہاں پہ بارش جس سب زمین پہ جذب ہوتی ہے، اور ایک وہ علاقہ جہاں پہ درخت نہ ہو وہاں سے پانی زمین میں جب جذب ہوگا، تو دونوں میں مطلب آپ دیکھیں گے جو پانی ادھر جب زمین کے نیچے سے جاتا ہے تو فلٹر ہو جاتا ہے، امپیورٹیز الگ ہو جاتی ہے، تو بہت ہی جو ہم کہہ سکتے ہیں فلٹرڈ پانی جو ہے وہ اس علاقے سے ہمیں ملتا ہے جہاں پہ درخت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب بہت وہ صاف ہوا پانی نہیں ملے گا جہاں پہ درخت نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ بھی ایک ہے کہ پانی بھی صاف ہو جائے گا اس سے، ٹھیک ہے، اور ہماری ایئر کے جو ڈسٹ پارٹیکل ہیں، پلوٹنٹس ہیں، وہ سارے درخت کے پتوں کے ساتھ یا درخت ان کو اپنے اندر جذب کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو کافی کم کر سکتے ہیں ہم۔ پھر اسی طرح اگر ہم اپنے انوائرمنٹ میں اور بھی دیکھیں وجہ، تو یہ ہمیں ملتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی فضا میں، مطلب یہ کہاں سے آ رہی ہے جی، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ آتی ہے گاڑیوں کے جب ایندھن پیٹرول وغیرہ، جہاز وغیرہ کا ایندھن جب جلتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب فاسل فیولز ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کہ کول وغیرہ بھی آ جاتا ہے، فاسل فیولز، ٹھیک ہے، یہ سارے جب جلتے ہیں تو ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی فضا میں زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے کہ ٹمپریچر گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک انوائرمنٹ کے ساتھ اگر فرینڈ شپ کریں، مطلب ہم یہ کریں کہ جو گاڑیاں ہم استعمال کرتے ہیں جس میں کہ ہم فیول استعمال کریں وہ گیس کی صورت میں ہے، جیسے آج کل سی این جی کا ایک سسٹم آ گیا، ٹھیک ہے، یا گیس پیٹرول وغیرہ ہم یوز کریں، ہم اس کا یوز ختم کر دیں، مطلب ہم ایسی گاڑیاں بنائیں جو کہ پیٹرول یا گیس پہ نہ چلیں بلکہ جو پانی سے چلیں، یا پھر کسی ایسی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ہم کوئی ڈیوائس بنائیں کہ جس میں ہم اتنی زیادہ انرجی سیو کر لیں اور ہماری گاڑیاں کے انجن اس طرح کے ہوں کہ کم سے کم انرجی میں زیادہ سے زیادہ ہمیں آؤٹ پٹ دیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم استعمال کریں۔ پھر نوائز پولوشن، مطلب اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک شور و غل اتنا ہو جاتا ہے کہ جو ہم ایک مینٹل جو ایک انسان کا ایک آرڈر ہوتا ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، مطلب لوگ جو ہے وہ ٹینشن میں رہتے ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں، دل کی بیماری ہو جاتی ہے ٹینشن سے، ٹھیک ہے، مطلب انسان صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا، اس کو ریلیکسیشن چاہیے، اور یہ نوائز کی وجہ سے، مطلب نوائز جب ایک ڈس آرڈر ہو جائے گا تو ایک پولوشن کہلائے گی، اس لیے ہم اس سے کہتے ہیں نوائز پولوشن، اور یہ بھی اسی وجہ سے کم ہو سکتا ہے کہ دیکھیں گاڑیوں کے انجن، مطلب اس کی جو پسٹنز رگڑتے ہیں، رگڑ سے ایک آواز پروڈیوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کم ہو سکتی ہے، مطلب اگر ہم ایسے فرکشن لیس پسٹنز والے انجن بنائیں تو ہماری آؤٹ پٹ بھی زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ہماری نوائز بھی کم ہو جائے گی، مطلب ایک ہی وقت میں ہمیں دو اس سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح گلوبل وارمنگ جو ہے، گلوبل وارمنگ جو کہ میں نے اس کے اوپر ایک تھورلی لیکچر بنایا ہوا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ گلوبل وارمنگ جیسے ایک کار ہمیں نظر آ رہی ہے، اب اس کار میں سورج کی وہ روشنی یا وہ ریڈیشن جو کہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے، مطلب جن کی ویو لینتھ بہت ہی کم ہوتی، شارٹ ویو لینتھ، جو کہ بہت ان میں پینیٹریٹنگ پاور بہت ہوتی ہے کہ اندر گھس جانے کی، دھنس جانے کی پاور بہت، وہ گاڑی کے اندر آتی ہیں، گاڑی کے ٹمپریچر کو بڑھا دیتی ہیں، جب گاڑی سے ریڈیشن باہر نکلتی تو وہ شیشوں سے باہر نہیں نکلتی جس سے گاڑی اندر سے گرم ہو جاتی۔ اسی طرح ہماری ارتھ جو ہے اس کے گرد ایئر کی ایک لیئر ہے، سورج کی ریڈیشن جب اس میں سے آتی ہیں تو وہ اس میں سے انٹر تو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ زمین سے ٹکرا کے زمین کو گرم کرتی ہیں تو زمین سے ریڈیشن جب نکلتی ہیں تو وہ ایئر سے باہر نہیں نکل پاتی، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے ایک وارم کرتی رہتی ہیں ہماری ایٹماسفیئر کو، جسے ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، اور وہ بھی اسی وجہ سے گاڑیوں کے فیول کی وجہ سے، انڈسٹریز میں جو فیول برن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ انکریز کرتی جا رہی ہے۔